محترم بھائیوں، اخلاص، محبت، عقیدت، ادب، احترام کی خوشبوؤں میں معطر کر کے ہدیہ درود پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط مبارک فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف بھیجا۔ کسریٰ کو جب خط پہنچا تو اس نے خط پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خط مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس واقعہ میں بہت سارے نکات واقعات ہیں، اس میں سے ایک نقطہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے سچے ترین انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جس طرح دیگر کمالات کا مرکز ہے، اس طرح کمال صداقت کا مرکز بھی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ صدیق ہیں۔ سیدنا علی بھی صدیق ہیں، سیدنا عثمان بھی صدیق ہیں، سیدنا عمر بھی صدیق ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں صداقت کے امام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت ہے عالمگیر ہے، آفاقی ہے اور تسلیم شدہ ہے۔ ہمارے ایمان میں پہلا عقیدہ توحید کا ہے، لیکن اس توحید کا دار و مدار بھی رسول اللہ کی صداقت پر ہے۔ ہمیں سارے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملے ہیں۔ اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ کی کتابیں، یہ سب انبیاء کے ذریعے سے امتوں کو پہنچی ہیں، اور ہمیں اللہ کی ذات، توحید کی معرفت، صداقت کتاب اور تمام ایمانیات اور پورا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دین کا مرکز و محور ہے، اور اہل ایمان کی جملہ محبتوں کا مرکز اور محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت آپ کی سیرت کی پوری سیرت کے اندر نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے آغاز سے صادق کے نام سے مشہور تھے۔ امین کا لقب آپ کو سوسائٹی نے دیا تھا، لوگ اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر میں حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ متنازع ہو گیا،
ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ کی دیوار میں حجر اسود کو ہم رکھیں۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح سویرے جو شخص بیت اللہ میں سب سے پہلے پہنچے گا وہی فیصلہ کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ میں موجود تھے۔ سب نے آپ کو دیکھ کر فرمایا صادق و امین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ جیسے سب نے پسند کی۔ اپنی چادر مبارک بچھا دی، حجر اسود کو اس میں رکھا، سب قبیلوں کے سرداروں سے کہا سب ہاتھ لگاؤ تاکہ سب کا حصہ شامل ہو جائے۔ بڑی ایک جنگ جو تھی اس سے، وہ جنگ کا خطرہ جو تھا، جنگ ٹل گئی اس سے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اتنی مشہور ہوئی کہ قریش کی سب سے معزز اور مالدار خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ کو پیغام نکاح بھیجا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں حضرت جبرائیل سے ملاقات کر کے واپس گھر تشریف لائے تو آپ کو جو پہلی تسلی دی وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ کے ساتھ دی، انک صادق الوعد، آپ وعدے کے سچے ہیں۔ یہ سچائی گھر سے ہے، عام حالات کی بات ہے، عام انسانوں کی بات ہے۔ باہر انسان کردار کا کتنا ہی غازی کیوں نہ ہو، گفتار کا سچا کیوں نہ ہو، بیوی کے ساتھ معاملات میں کہیں نہ کہیں جھول آ جاتی ہے۔ کسی شخص کی بیوی اتنا بڑا دعویٰ اور اتنی بڑی شہادت نہیں دے سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی انک صادق الوعد، آپ وعدے کے سچے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب میری توحید کو لوگوں کے سامنے واضح فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا۔ اس میں قریش کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، اور ان سرداروں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ لبثت فیکم عمر سنین، میں تمہارے اندر ایک معقول وقت گزار چکا ہوں، میری زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزرے ہیں۔ میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی آپ نے دیکھی ہے، میرے معاملات دیکھے ہیں، میری نشست و برخاست دیکھی ہے، میرے قول و قرار دیکھے ہیں، میری گفتگو دیکھی ہے، میرا عمل دیکھا ہے، میرے محرم راز کئی لوگ ہیں آپ میں۔ حل وجدتمونی ام صادقن صادقن ام کاذبا، کیسا پایا آپ لوگوں نے مجھے؟ ہم اپنے اوپر دیکھیں، تاریخ میں دیکھیں، کیا کوئی اور شخص ہے ہم اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں مجمع کے سامنے کہ آپ نے مجھے کیسے پایا ہے؟ بالخصوص میں اپنے حوالے سے آپ سے نہیں پوچھ سکتا ہوں، آپ میں شاید ہو کوئی۔ تاریخ میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ اپنے ہمعصر لوگوں سے، اور جن میں اپنے سے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر بڑے بڑے سردار موجود ہیں، بااثر لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کہ میں نے زندگی کے 40 سال آپ کے سامنے گزارے، کیسا پایا آپ نے مجھے؟ اور لوگ جواب دیتے ہیں مل کر، جربناک مرارن، جربنا فی کا مرارن، جربنا کا مرارن، ہم نے آپ کے اوپر بارہا تجربہ کیا ہے، ہم نے صرف اور صرف آپ کو سچائی پایا ہے۔ ما جربنا لک الا صادقا، ہمارا تجربہ آپ پر ہمیشہ سچائی ہی کا نتیجہ لے کے آیا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت توحید پیش کی۔ نقطہ ہے یہاں پر، اللہ رب العزت کی دعوت توحید کو پیش کرنے سے پہلے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی صداقت کو پیش کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دیکھیں، دو بڑے بادشاہوں کے دربار میں، دو بڑے بادشاہوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کیسے عیاں ہوتی ہے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو، قبیلوں کے سرداروں کو دعوت توحید، دعوت ایمان، دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کے نام لکھا۔ میں دو بڑی سلطنتوں کے بادشاہوں کا حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں تھوڑا سا تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے۔ کیسر روم اس زمانے میں بڑا بادشاہ تھا، آپ نے اس کی طرف خط لکھا، دعوت ایمان دی۔ اس نے کہا یہاں کوئی عرب کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کو بلا لو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ اس وقت روم کی سلطنت میں تھا۔ تلاش کرنے سے جی عرب کا ایک بڑا معزز تجارتی قبیلہ یہاں پر آیا ہے، ان کے سربراہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ بادشاہ روم نے ان کو بلا لیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں قیادت کر رہے ہیں، آپ کے خلاف تمام جنگوں کا نقشہ بنانے والے ہیں، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ جب مسلمان ہو گئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا سید قرار دیا تھا، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، لیکن جب تک مسلمان نہیں ہوئے بادشاہ کے دربار میں ہیں۔ بادشاہ پوچھتے ہیں ہم نے سنا ہے آپ کے قبیلے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جی کیا ہے۔ سوالات شروع کر دیے، کیسا خاندان ہے؟ اعلیٰ خاندان کے شخص۔ کردار کیسا ہے؟ بہت اعلیٰ کردار ہے۔ شکل و صورت میں کیسے ہیں؟ خوبصورت، حسین و جمیل ہیں۔ سارے جوابات دیتے گئے، اور آخر میں پوچھا حل تتہمونہ بالکذب، آپ میں سے کسی شخص نے اس پہ جھوٹ کا الزام بھی لگایا ہے؟ یہ نہیں پوچھا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ، نہیں، آپ میں سے کسی شخص نے، آپ میں سے کسی شخص نے جھوٹ کا الزام بھی لگایا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہم نے ان کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ حاکم وقت کے دربار میں گواہی مخالف دے رہا ہے، قبیلے کا سردار دے رہا ہے، وہ شخص دے رہا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر، احد و احزاب کے مارکے کیے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی قیادت کر رہا ہے، وہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کی دولت عطا کر دی، ورنہ تو ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، سردار تو وہ بھی بڑے تھے، لیکن ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا۔ حضرت ابو سفیان کی یہ صداقت تھی کہ اللہ نے ان کو اسلام عطا کر دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ ہی کہا کہ ہم نے ہمیشہ ان کو سچا پایا ہے۔ یہ ایک دربار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا فارس، موجودہ ایران، پرویز نام ہے اس کا، اسے خط لکھا کہ ایمان قبول کر لو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم البحرین کو خط پہنچایا، انہوں نے کسرا ایران کو خط پہنچایا۔ خط کا مضمون پڑھتے ہی جذبات میں آ گیا، اور جذبات میں آ کے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یمن کے گورنر بازان کو پیغام بھیجا کہ آپ کے پڑوس میں ایک شخص نبوت کا دعوے دار ہے، اسے گرفتار کر کے میرے پاس حاضر کرو۔ گورنر یمن ان کا ماتحت تھا، اس نے 2 بندوں کو قاصد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ فارس کے بادشاہ نے اپنی توہین سمجھی ہے،
आप अरब से उठकर अपनी नबुव्वत का ऐलान करके उनको ये दावत देते हैं कि ईमान कबूल करो और मेरी नबुव्वत को तस्लीम कर लो। ये आपने उनकी तौहीन की है और उन्होंने आपकी गिरफ्तारी का पैगाम भेजा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। कासिद आ गए, उनकी जाहिरी शक्ल सूरत को देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर दूसरी तरफ फेर दिया, नफरत का इजहार किया। वो मुतवज्जे हुए कि कासिद हैं, सफीर आए हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तवज्जो फरमाई और यह नहीं पूछा कि क्यों आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, वैलकुमा, बर्बाद हो जाओ, तुम्हें ये किसने, ये तुम्हारी शक्लें किसने बिगाड़ दी? उन्होंने कहा, हमें हमारे रब ने ये हुक्म दिया है। शक्लें कैसे बिगड़ी हुई थी? दाढ़ी बिल्कुल काटी हुई थी और दाढ़ी की जो मूछें होती थी वो बड़ी करके मूछें बनाई हुई थी। दाढ़ी काटी हुई थी और जो मूछें थी वो भी बड़ी थी और दाढ़ी के हिस्सों को भी मूछों में शामिल करके ताव दे के बड़ी बड़ी मूछी रखी हुई थी। दोनों ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नफरत फरमाई, दूसरी तरफ अपना रुख कर लिया। फिर मुतवज्जे हुए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी ये शक्लें किसने बिगाड़ दी हैं? कहने लगे, हमें हमारे रब ने हुक्म दिया। कौन है तुम्हारा रब? कहने लगे, वो फारिस का बादशाह है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तो कत्ल हो गया है। मदीना में बैठे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सदाकत को देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो कत्ल हो गया है। सहाबा भी हैरान हुए कि चंद दिन पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बदुआ फरमाई थी कि जिस मेरे खत के टुकड़े किए हैं तेरे भी टुकड़े होंगे। वो हैरान हुए, ये ऐसा कब हुआ? फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे भी मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मूछों को कटवाना है और दाढ़ी को बढ़ाना है। मुझे भी मेरे रब ने यह हुक्म दिया है। तुम्हारा रब फारस का बादशाह है और मेरा रब सारे बादशाहों का बादशाह है। कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ही है। कहने लगे, हम तस्दीक करते हैं, अगर आपकी बात सच्ची हुई तो हम ईमान कबूल कर लेंगे। वापस पहुंचे बाज़ान के पास, गवर्नर यमन के पास, तो वहां खत आ गया था कि किसरा परवेज कत्ल हो चुका है, अब उसके बेटे की इताअत करनी है। परवेज का हाल क्या हुआ? जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत मुबारक के टुकड़े किए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे खत के टुकड़े करने वाले तेरे भी टुकड़े होंगे। बेटा बादशाही का तलबगार था कि मैं बादशाह बन जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि बाप छोटे को दे दे बादशाही, किसी और को दे दे, चचाजादों में से किसी को मिल जाए, मुझे मिलनी चाहिए। उसने बाप के कत्ल का मंसूबा बना लिया और बाप भी समझ गया था कि ये मेरा बेटा जो है वो मेरे ऊपर हथियार उठाएगा। उसने खूबसूरत सी शीशी सजाई, बेटे के सामने ला के अलमारी में रखी, कहा इसे हाथ नहीं लगाना है, ये मेरी बड़ी कीमती चीज़ है। क्या है बाबा इसमें, क्या कीमती? उसने कहा, ये आपकी नहीं है, ये इसमें कुव्वत बा की दवाई है, मर्दाना कुव्वत की दवाई है इसमें। बेटे ने कहा ठीक है। उसी रात बाप को कत्ल किया और वापस आके वो जो दवाई थी अपने कब्जे में रख ली। जवान तो था, कुछ अरसे के बाद उसने वही दवाई पी ली, वो जहर था। बेटा बाप का कातिल, बाप बेटे का कातिल, वो भी मर गया। और फिर उसकी बेटी शेरवे की बहन वो हुक्मरान बनी। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में फरमाया, वो कौम बर्बाद ही हो गई जिसकी हुक्मरान एक औरत बन गई है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकतें तो हैं। आम हालात में, कोल में, किरदार में सच्चाई तो है ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बैठ के जो इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे भी सच साबित कर दिया। कायनात में सच्चाई का आला तरीन लेवल जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है।
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت عطا فرمائے۔ 3 درجوں میں اپنی اولاد کی تربیت کر لیں۔ ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت، یہ اپنی اولاد کو لازمی سکھائیں۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لازمی سکھائیں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ لازمی سکھائیں، ورنہ ہم زمانے میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔